یہ ہے کہ پہلا انسان حضرت آدم، اور جب ہی وہ وجود میں آ رہے ہیں تو وہ اس نام نامی کو چومتے ہوئے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کے بوسے لے رہے ہیں اور آنکھوں سے مل رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی ساتھ کو انتہائی بابرکت قرار دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ انگوٹھے چومنا یہ پہلے انسان، پہلے نبی اور ابو البشر خلیفۃ اللہ مسجود ملائکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کسی کا باپ اگر چور ڈاکو ہو، زانی قاتل ہو، شرابی کبابی ہو تو اسے اس باپ کی سیرت نہیں اپنانی چاہیے، اس کی سنت پہ عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جن کے باپ آدم علیہ السلام جیسے خلیفۃ اللہ، نبی اللہ ہو اور مسجود ملائکہ ہو تو پھر صحیح اولاد کو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام نامی پر یہ انگوٹھے چومنے چاہیے، آنکھوں سے ملنے چاہیے۔ اس میں بدعت کے فتوے لگانا یہ بڑا غلط کام ہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ انہوں نے تو نقش دیکھے تھے، چوم لیا، تمہیں کیا نظر آتا ہے، تم کیوں چومتے ہو؟ تو جواباً گزارش یہ ہے کہ انبیاء کے عمل کو دیکھا جاتا ہے، اس کی علت کو نہیں دیکھا جاتا۔ آپ نے انگوٹھے چومے، آنکھوں سے ملے، ہمارے لیے یہ سنت ہے۔ اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر اسباب و علل کو دیکھنا ہے تو پھر صفا مروہ کے درمیان تم کیوں دوڑتے ہو؟ حضرت ہاجرہ کا تو بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیاسا ہے، وہ ان کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہ چڑھ کے دیکھتی ہے کوئی آدمی نظر آئے، کہیں پانی نظر آئے، کبھی مروہ پہ چڑھ کے دیکھتی ہے کوئی آدمی نظر آئے، کوئی پانی کے آثار نظر آئے۔ تو تمہارا تو کوئی بیٹا پیاسا نہیں، تم خود پیاسے نہیں، تم کیوں دوڑتے بھاگتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو کنکریاں ماری، انہیں شیطان نظر آیا، انہیں شیطان ورغلا رہا تھا، اپنے بیٹے کی قربانی سے روک رہا تھا، تو تم کیوں کنکریاں مارتے ہو؟ تمہیں شیطان نظر آتا ہے؟ یہ جو وہاں ستون کھڑے ہیں یہ سچ مچ شیطان ہے؟ یہ سعودی عرب والے شیطان تیار کرتے رہتے ہیں؟ وہ تو سیمنٹ کے بنے ہوئے ہیں، کنکریٹ کے بنے ہوئے ستون ہیں، ان کو مارنا اس نیت سے کہ انہیں تکلیف پہنچے گی، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ اس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے شیطان کو دیکھ کر اسے کنکریاں مارنے کے لیے، اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس یاد کو زندہ کرنے کی خاطر یہ حکم دے دیا۔ تو پتہ چلا پیاروں کی ادائیں دیکھی جاتی ہیں، ان کی سنتیں دیکھی جاتی ہیں، ان کی علتیں اور ان کے اسباب نہیں دیکھے جاتے۔ اب حضرات حج کے لیے جاؤ، عمرہ کے لیے جاؤ، پہلے طواف میں 3 چکر آپ کو دوڑنا پڑتا ہے کعبے کے گرد۔ حالانکہ اس مسجد میں جس کا محراب صرف کعبے کی طرف ہے، آپ وضو کر چکے، امام رکوع میں چلا گیا، آپ 4-5 قدم دوڑ کے اگر پہنچو تو رکوع میں مل سکتے ہو، وہ رکعت تمہیں حاصل ہو سکتی ہے، تمہاری وہ رکعت جو ہے اس کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ لیکن شریعت تمہیں دوڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔ علیکم السکینۃ والوقار، تم اپنے انسانی وقار کو ملحوظ رکھو، مسجد کے ادب احترام کو ملحوظ رکھو، آرام سے چلو۔ وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا، جو پا لیا اسے پڑھ لو، جو رہ گیا اسے ادا کر لینا، بعد میں ادا کر لینا۔ تو جس مکان کا صرف محراب کعبے کی طرف ہے، شریعت تمہیں اس کے اندر دوڑنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن جب اس کعبے کے پاس پہنچو تو 3 چکر دوڑ کے آؤ۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام دوڑے، صحابہ کرام علیہم رضوان دوڑے، لہذا تم بھی دوڑو۔ وہ تو دوڑے کی وجہ تھی۔ مکے کے کافروں نے کہا یہ مدینے سے عمرہ کرنے آئے ہیں، مدینے کے تپ نے انہیں کمزور کر دیا ہے، نحیف نزار ہیں، ضعیف و ناتواں ہیں، معذور ہیں، یہ طواف کر ہی نہیں سکیں گے، پاؤں کو سیٹ کے چلیں گے،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے صحابہ تمہاری قوت اور طاقت کے خلاف کفار قریش بدگمانیاں ظاہر کر رہے ہیں، شکوک و شبہات کا اور وساوس کا اظہار کر رہے ہیں، لہذا تم دوڑ کے کعبے کے گرد طواف کرو لیوری المشرکین قوتہ، تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مشرکین پر اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کریں۔ نہ وہ ابو جہل کی پارٹی وہاں، نہ کوئی تان تشنی کرنے والا وہاں، نہ کسی کو وہاں طاقت دکھلانے کی ضرورت ہے، تو اب کیوں وہاں دوڑا جاتا ہے؟ دوڑ کے یہ طواف کے چکر 3 کاٹے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو محبوب پاک کی اور محبوب پاک کے محبوب یاروں کی یہ ادا پسند آئی، تو اللہ رب العزت نے اسے بھی قیامت تک جاری ساری فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ محبوبوں کی پیاری اداؤں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے اسباب کیا ہے، علتیں کیا ہے، ان پہ نظر نہیں رکھی جاتی، تو لہذا ہم بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ انگوٹھے چومے آنکھوں سے لگائے، لہذا ہم بھی اسی سنت پہ عمل پیرا ہے۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی آذان کے وقت یہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے گا اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ یہ کہے گا اکون لہ قائدا یوم القیامہ، تو میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔